نستعین وهو خیر معین۔ مغرب عشاء کی نماز کا وقت جب انسان کو شک ہو جائے عمارتوں کی وجہ سے، درختوں اور دیواروں بادلوں کی وجہ سے کہ مغرب کا وقت غروب آفتاب واقع ہوا ہے یا نہیں، تو جب تک کہ یقین یا کوئی اطمینان کی کیفیت نہ ہو تب تک انسان نماز شروع نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط واجب کی بنیاد پر اپنے سر کے اوپر جو آسمان ہے وہاں تک حمرہ مشرقیہ زائل ہو جائے، یعنی سرخی جو مغرب کی طرف سے نکل رہی ہے، حمرہ مغربیہ جو ہے وہ جو سرخی مغرب کی طرف ہے وہ ہٹ جائے اور ہمارے سر تک اندھیرا چھا جائے، اور وہ انسان جب آسمان کی طرف دیکھے گا تو دیکھے گا کہ وہ سرخی زائل ہو چکی ہے اور تھوڑا سا اندھیرا جیسا آسمان پر چھا گیا ہے، تو یہ علامت ہے کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مختار شخص کے لیے جس کے پاس اختیار ہے اس کے لیے آغا سیستانی کے نزدیک مغرب عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے۔ آدھی رات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مغرب کے سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک جو وقت بنتا ہے اس کا آدھا کریں تو وہ آدھی رات ہوگی، یعنی غروب آفتاب سے فجر کے درمیان جو آدھی رات ہوگی ان دونوں کے درمیان ناپنا ہے۔ غروب آفتاب مثلاً آج کل ہوتی ہے 6:45 تک مثلاً، اور فجر کی اذان ہوتی 5:45 بجے، تو 7:45 سے 5:45 بجے تک صبح دونوں کے درمیان دیکھیں گے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس کا آدھا حصہ آدھی رات ہے۔ 7:45، 8:45، 9:45، 10:45، 11:30، 12:45، 1:45، 2:45، 3:45، 4:45، 5:45، یہ تقریباً 12 گھنٹے بن گئے۔ جب 12 گھنٹے بن گئے اس کا مطلب غروب آفتاب سے 6 گھنٹے کے بعد آپ آدھی رات سمجھیں گے، یعنی 8:45، 9:45، 10:45، 11:30، 12:45 اور 1:45 بجے تک آدھی رات ہے۔ 1:45 بجے تک جو آدھی رات ہے اس وقت تک مختار جو اختیاری حالت میں نماز مغرب و عشاء پڑھتا ہے، کوئی مضطر نہیں ہے، اس کے لیے 1:45 بجے تک رات کو آدھی رات کا وقت ہوا کرتا ہے۔ آسان سمجھنے کے لیے، اندازہ رکھنے کے لیے سمجھ لیں کہ جو ظہر کی اذان کا وقت ہے وہی آدھی رات کا وقت ہے، تقریباً اتنا قریب ہوا کرتا ہے عام طور پر۔ جو ظہر کی اذان کا وقت ہے وہی آدھی رات کا وقت تقریباً ہوا کرتا ہے۔ سمجھ کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن اندازہ بتا رہے ہیں، ویسے اصل وہی کہ غروب سے لے کر فجر کی اذان تک جتنا وقت بنتا ہے اس کا آدھا وقت جو ہے کہلائے گا آدھی رات ہے۔
آدھی رات تک مختار شخص کو مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کا اختیار ہے، لیکن جو شخص مستر ہے، یعنی بھول گیا ہے کہ مجھے عشاء کی نماز، مغرب عشاء کی نماز پڑھنا تھی، بھول گیا ہو، یا نیند میں سویا رہا ہے، یا حیض و نفاس کی کیفیت ہو گئی ہے، یا کوئی اسی قسم کے امور درمیان میں آگے جس کی وجہ سے انسان مستر ہو گیا ہے، تو اس کے لیے سیستانی فرماتے ہیں کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت فجر تک رہتا ہے۔ مستر کے لیے فجر تک ہے اور مختار کے لیے آدھی رات تک۔ نماز شب آدھی رات سے اسٹارٹ ہوتا ہے، آدھی رات تک جو مستر ہے وہ آدھی رات تک واجب ادا قربتا نہیں لگا۔ لیکن مختار شخص نے آدھی رات تک نماز نہیں پڑھی، سستی کی، نہیں پڑھی اس نے، اب اگر آدھی رات سے لے کر فجر تک جو نماز پڑھے گا اس میں ادا و قضا دونوں کے درمیان کی نیت کرے گا، یعنی ما فی الذمہ، نہ ادا نہ قضا، ما فی الذمہ یعنی جو بھی میرے ذمے ہے، اس نیت سے اب مغرب عشاء کی نماز پڑھے گا۔ تو تین فارمولے اس میں آ گئے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو مختار ہونے کی صورت میں آدھی رات، مستر ہونے کی صورت میں فجر کی اذان تک، اور مختار نے بھی آدھی رات تک نہیں پڑھی تو احتیاط واجب کی بنیاد پر ادا و قضا کی نیت کے درمیان ما فی الذمہ کی نیت سے فجر تک وہ نماز پڑھ سکتا ہے مغرب عشاء کی۔ اب اگر کسی نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا، جان بوجھ کر اس نے عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی، تو جان بوجھ کر کے اختیاری حالت میں پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ ترتیب کا خیال کرنا ضروری، پہلے مغرب ہے پھر عشاء ہے۔ جس نے جان بوجھ کر جو ہے عشاء پہلے پڑھ لی، کوئی اضطرار نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کے باوجود جو ہے اس نے عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی، اس لیے کہ ترتیب معتبر ہے، جان بوجھ کے عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی تو نماز باطل ہے۔ ہاں البتہ مغرب عشاء کی نماز مختار کے لیے چونکہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے، اور آدھی رات میں صرف اتنا وقت رہ گیا کہ عشاء کی نماز کا ہی وقت رہ گیا ہے، تو پہلے عشاء پڑھے گا تاکہ وقت کے اندر آ جائے اور پھر مغرب کی نماز قضا کرے گا، وہ الگ بات ہے، کیونکہ آخری وقت ہی عشاء کا رہ گیا ہے بس۔ اگر مغرب پڑھے تو مغرب بھی غلط ہو جائے گی کیونکہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اور عشاء بھی جو ہے قضا ہو جائے گی، دونوں قضا ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے پہلے عشاء پڑھ لے جو آخری وقت رہ گیا اور پھر مغرب ادا کرے، مغرب کی قضا انجام دے، وہ بہتر ہے۔ ہاں وہی بھولے سے، اگر وہی ابھی مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط فہمی کی بنیاد پر بھولے سے یا اشتباہاً عشاء پہلے پڑھ لے تو پڑھ لی ہے تو پھر بعد میں مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ غلطی سے ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی نے عشاء کی نماز شروع کر دی، درمیان میں یاد آیا اگر ابھی تو مغرب پڑھی ہی نہیں ہے، ابھی یہ درمیان میں یاد آ جائے کہ میں نے مغرب تو پڑھی ہی نہیں ہے ابھی تک، تو اب کیا کرے؟ تو اس شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ مغرب سے نہیں، عشاء سے مغرب کی طرف پلٹ سکتا ہے، بشرط کہ چوتھی رکعت عشاء میں داخل نہ ہو گیا ہو تو، کیونکہ اگر چوتھی رکعت میں داخل ہوئے تو 3 رکعت کا وقت ہی ختم ہو گیا نہیں، عشاء کی چوتھی میں۔ ہاں جہاد میں بھی نیت بدل دے، 3 رکعتیں جب تک کہ ہیں، چوتھی رکعت رکوع میں داخل نہیں ہو تب تک وہ بدل سکتا ہے۔
ہاں قضا نماز کی نیت کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں بالکل، فجر کی قضا نیت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اچھا ہے کہ اگر پیش امام کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو اخلاق و ادب کا بھی تقاضا ہے اور شرعی ہیلہ بھی ہے کہ انسان جماعت میں کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد قضا نماز اپنی فرادہ کے عنوان سے پڑھے یا جماعت کے عنوان سے پڑھے، قضا نماز پڑھ سکتا ہے، بعد میں اپنی ادا خود انجام دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہاں پر مخالفت کرنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں قضا جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جماعت کی ادا ہو رہی ہے، آپ قضا کی نیت کر لیں تو یہ ادا ہو جائے گی۔ ہاں تو بیچ میں چھوڑ دیں، پھر وہ اسی کے دوبارہ مل جائے، کیا کوشش کرے کہ برابر برابر ہو تو بہتر ہے۔ ہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ایک غلطی ہے تو ہمیں اس کی طرف ہمیں پتہ ہے کہ بے ایمان وہ متوجہ نہیں ہوا، اس کو متوجہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ متوجہ کرنے میں ایسا ہے کہ کبھی فساد لازم آتا ہے تو تنہائی میں اگر اس کو اصلاح ہو سکتی تو تذکر دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ہے مسائل کھڑے نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ جو ہے مجھ سے کچھ نکتہ چینی کر کے کچھ خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے اور کچھ خواہ ناراضگی ہونے خطرہ ہے، تو اس کی عدالت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی جو ہے قرأت کو جاری رکھیں، شک کی صورت میں جاری رکھنا، اور اگر یقین ہے تو پھر جو ہے وہی قضا کی نیت سے پڑھے۔ متوجہ کرنے میں فساد لازم آتا ہے تو نہیں لازم، اگر فساد لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اکیلے میں لے جا کے ہاں پھر اس کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ تعلیم کرنا، اس کی طرف توجہ دلانا جو ہے اس کو، ہاں البتہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے تو واجب نہیں ہے، اگر واقعاً وہ غلط کر رہا ہے یعنی اس نے صحیح سیکھا ہی نہیں یعنی تو اس کو بتاؤ، توجہ نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں، پھر ضروری نہیں بتانا ہے۔ اور آغا صاحب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو صحیح سے یعنی مطالعہ نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ہیں اس توضیح کو کہ امام قرأت کر رہا ہے پھر وہ خود بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس کو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ قرأت کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص وغیرہ وہ پیچھے سے کر رہا ہے، یہ مسئلہ اس کو بتانا۔ ہاں وہ مسئلہ بتانے کوئی حرج نہیں، مسئلہ یوں ہے، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہے، وہ اس کو کہیں کہ بھائی آپ جو ہے قرأت نہ کریں، امام کی ذمہ داری ہے، پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ فرادہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جماعت میں ذمہ داری ختم ہے، پھر آپ الگ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ فرادہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کی جگہ پر اگر آواز کے ساتھ قرأت کان میں آ رہی ہے تو سننا واجب ہے، تو قرآن کی آیت ہے نا کہ جب اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن تلاوت کی جا رہی ہو تو سنو، وانصتوا یا اس طرح کوئی لفظ ہے یعنی واجب ہے کہ سنو ہے، تو یہ جو ہے سننا واجب ہے وہاں پر، فاستمعوا یا وانصتوا اس طرح کوئی لفظ ہے، اس طرح تو سننا واجب ہے، اس وقت خود بھی قرأت نہیں کر سکتے اور کوئی ذکر بھی نہیں پڑھ سکتے، سننا واجب ہے وہاں پر۔ ظہرین کی بات عرض کرتے ہیں، ظہرین کے اندر آواز نہیں آ رہی ہوتی، یا عشاء کے اندر بھی جو ہے دور اتنا ہے کہ ہمارے کانوں تک آواز نہیں آتی، پھر آہستہ آہستہ ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ آہستہ، وہ بھی اس طرح کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم ذکر پڑھیں اپنے دل میں، وہ مستحب کام ہے۔ پھر ذکر کو بھی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام، اس طرح کوئی بھی رکوع سجود میں خود کی ذمہ داری ہے، وہ الحمد اور سورہ کی ذمہ داری پیش امام کی ہوتی ہے، باقی سب کی ذمہ داری انسان کی اپنی ہوا کرتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو خود کو پڑھنا ہے۔ سوروں کی ذمہ داری امام پر ہوتی
اور باقی اذکار کی جو ہے ہاں باقی ساری ذمہ داری ہماری اپنی ہے. اس لیے جو آواز کے ساتھ قرأت نہیں ہوتی ہے اس میں ہم آہستہ آہستہ ذکر پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو بھی استغفر اللہ، جو بھی ذکر چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے ذکر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بالکل خاموش رہے تو بھی ٹھیک ہے اس کی نماز. ظہر اثر میں بالکل خاموش ہے، بالکل کچھ نہیں پڑھ رہا ہے تو بالکل صحیح ہے. اور پڑھے، ذکر پڑھے تو مستحب ہے، وہ خالی واجب نہیں ہے تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ذمہ داری اس کی ہے. اور آغا صاحب یہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں رہا، بالکل ناز کا کار پڑھ رہا ہے، ناز سورہ پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، صرف کھڑا رہتا ہے بندہ، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو تعلیم الجاہل کے عنوان سے بتانا پڑے گا کہ آپ کی نماز باطل ہے، آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. یہ چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی کہ مجھے بھی کچھ پڑھنا ہے، تو اس کو توجہ دلانا ہے. ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں. ہاں تعلیم الجاہل کے عنوان، اگر غافل ہے تو تعلیم الجاہل کے، اور اگر جو ہے جانتا بھی ہے پھر بھی مسئلے پر عمل نہیں کر رہا ہے تو عمل معروف کے عنوان سے واجب. بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک بھی عنوان ہے، واجب ہے اس پر، اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. اس سے اور زیادہ اور کون سی اچھی معرفت کی بات ہے. ہاں باطل ہو جائے، وہ شوخی الگ چیز ہے، نماز تو اس کی باطل ہے، وہ جو ہے صحیح نہیں، کیونکہ اس کو سیکھ. ہاں نازل ہے، دعا قنوت بھی پڑھے تو صحیح ہے، وہ کوئی حرج نہیں. اور آگا سورہ کی جگہ مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیشمان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، سلوات پڑھ لیں ذکر کی جگہ، سلوات یعنی رکوع میں نہیں آگا مثلاً اس کو سنائی نہیں دے رہا، جب قرات کی جگہ قرات کی آواز نہیں آ رہی تو کیا پڑھ لیں اس کی جگہ؟ ظہر کی مثلاً نماز پڑھ رہے ہیں تو پیش امام پڑھ رہا ہے سورہ خاموشی سے، تو ذکر کی جگہ سلوات پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں سلوات بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں نہیں، وہ آواز نہیں آ رہی پیش امام کی ظہر اثر کی الحمد سورہ کے، تو پھر درود بھی پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. فاتحہ تو پیش امام تو پڑھ رہا ہے نا، بس ذمہ داری تو اس کی ہے. اس کو تو خاموش رہنا تھا، لیکن خاموش رہنے کے بجائے ذکر پڑھتا رہے تو مستحب اور زیادہ ہو جائے گا. کوئی بھی لعن ذکر الہی میں آتا ہے نہیں، یہ ہاں دعا کر سکتے، صحیح دعا میں آ جائیں گے. ہاں دعا فرض پڑھ سکتے ہیں، دعا قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، اللہم لعن، یہ بھی دعا ہے، ٹھیک ہے صحیح، دعا میں آ جائیں گے. ہاں دشمن کی لعنت دعا، وہ بھی دعا ہے نا. ہاں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، قنوت کی دعا اردو میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں قنوت کی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص نماز میں غلطی سے عشاء کی نماز شروع کر دے جبکہ ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو نیت کر لے رکوع رکعت چاروں میں جانے سے پہلے نیت کر لے کہ جو میں نے پڑھی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں اور آئندہ پڑھوں گا اور جو پڑھ رہا ہوں وہ سب مغرب کی نماز کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو اس سے جس طرح ظہر میں بھی بتایا تھا ہم نے کہ عصر پہلے پڑھ لے، ظہر جو ہے بھول گیا اور بعد میں نیت، اور بعد میں جو ہے درمیان عصر میں یاد آیا کہ ابھی تو ظہر بھی نہیں پڑھی، تو یہ نیت کرے کہ جو
پڑھ چکا ہوں وہ سب ظہر کا، اور اب ظہر کے لیے پڑھ رہا ہوں، آئندہ بھی جو پڑھوں گا ظہر کے لیے، یہ نیت کر لے تو اس کے نتیجے میں عصر کی نماز تبدیل بظہر ہو جائے گی، اس طرح عشاء کی نماز بھی تبدیل بمغرب ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسی کوئی نیت کر لے کہ جب میں نے اس وقت اگر نماز پڑھوں تو پہلی بھی ظہر ہی ہو، دوسری بھی عصر ہو، ہمیشہ کے لیے ایسی اگر کوئی نیت کر لے تو بار بار جو ہے ہر روز نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے کہ نہیں ہوگا؟ اگر ایک بار نیت کرے کوئی، جیسے ہم لوگ رمضان کے روزے کے لیے کرتے ہیں کہ مہینے سے پہلے کرتے ہیں پورے مہینے ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی نیت کرتے ہیں، ویسے ہی اس کی نیت کریں ظہر کے ہاں لیے اور مغرب کے لیے۔ صحیح، اگر جو ہے اس کے ذہن میں نماز شروع کرتے وقت یہی تھا کہ ظہر کی پڑھنا ہے تو کافی ہے، لیکن اس نے اب اتفاق سے عصر کی پہلے نیت ہی کر لی، اب کیا کریں گے؟ پھر ظہر کی طرف پلٹنا پڑے گا اس کو، اگرچہ کہ اس کی دل میں یہی ہے، ہمیشہ دل میں یہی ہوتا ہے کہ ظہر پہلے پڑھنا ہے عصر، لیکن اتفاق سے غلطی سے یا بھول کر یا کوئی ذہن میں خیال نہیں رہا، غلط فہمی کی وجہ سے اس نے عشاء شروع کر دیا، اب کیا کریں؟ تو وہ پلٹے گا مغرب کی طرف۔ کنورٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ نماز کو توڑنا حرام ہوتا ہے، اس لیے اگر کنورٹ ہو سکتا تو پہلے کنورٹ کرنا، پہلا مرتبہ کنورٹ کرنا۔ کنورٹ یہ نیت بدل دے کہ میں عشاء والی نماز مغرب کی پڑھ رہا ہوں بس۔ ہاں تو پھر نہیں ہو سکتا، پھر تو چوتھی رکعت پوری کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لے۔ ہاں جماعت فرائض دونوں۔ اگر کوئی مثلا مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سے مغرب کی نیت کر لے، ہاں مغرب کے بعد اگر جماعت شروع ہو گئی تو دوبارہ جماعت میں مغرب دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی فرادہ میں دوبارہ احتیاط کی نیت سے پڑھے، پھر کہ احتیاطاً پڑھ رہا ہوں کہ اگر میری وہ پہلے غلط ہو گئی تو دوسری نماز پڑھ رہا ہوں، پھر احتیاط کی نیت کرے گا۔ پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، بھول کے ہو گئے تو کوئی بات، بھول چک میں معاف ہے۔ اس کو پھر نیت اس کی نیت چینج نہیں کر سکتا عشاء کی طرف؟ ہاں اگر شروع کر دیے بھول کر کے مغرب کی، مغرب کے بعد دوبارہ مغرب شروع کر دیے تو عشاء کی طرف چینج کر سکتا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک کہ وہ ختم نہیں کر دیے تب تک جو ہے بدل سکتا ہے اپنی نیت کو، اور بدل کے چل۔ ہاں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کم کر کے وہ اس کو، مثلاً ابھی 5ویں رکعت کے رکوع میں نہیں گیا ہے، چوتھی رکعت کے رکوع میں نہیں گیا تو مغرب کی طرف پلٹ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، پلٹنے میں خالی نیت بدلنا ہے، نیت بدلنے سے وہ نماز ہی تبدیل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ صلی اللہ